السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ برادران اسلام، کئی دنوں سے آپ حضرات سے روبرو ہونے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ عرس حضور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ میں مصروفیت کی وجہ سے آپ حضرات سے روبرو نہیں ہو پایا۔ لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ اور ان کی مہمان نوازی اور ان سے میل و ملاقات کا معاملہ رہا، اس لیے آپ حضرات سے روبرو نہیں ہو پایا۔ مگر کل شام کے وقت ایک ویڈیو دیکھنے میں آیا جو غالباً کرناٹک کی سرزمین کا ہے، اور وہاں پر کالج میں ایک بچی کو گھیر کر چاروں طرف سے اور ایسے زہر افشاں لوگ اور ایسے اشتعال انگیز نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اس بچی نے بھی جو نعرہ لگایا وہ ہم تمام لوگوں نے سنا، مگر میں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ مخالف لوگ اپنی پوری تیاری اور اپنے پورے معاملات کے ساتھ ہم تمام لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنے پر آمادہ ہیں، مگر ہمارے قوم کے معزز لوگ اور ہمارے رہبر رہنما جو ہیں وہ آج بھی خاموش، اور آج بھی خاموشی ان کے لبوں پر ہے۔ یہ خاموشی ہم سب کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے اور خاص کر ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ برادران اسلام، میرے پیارے دوستوں، چھوٹے لوگ ہیں جو اپنے اپنے اعتبار سے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر رہے ہیں، لیکن جو قوم کے رہبر معزز اور مکرم لوگ ہیں، ان کی زبانیں آج بھی ان کی زبانوں پر تالا لگا ہوا ہے اور وہ اس معاملے پر بولنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا کیا کیا نہیں ہوا، دھرم سنسد ہوئی اور تمام ایسی چیزیں ہوئیں کہ جن میں مسلمانوں کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، خدا و رسول کے حوالے سے، پیغمبر اسلام کی مقدس اور ہم تمام لوگوں کی ماں، والدہ، ازواج مطہرات کے تعلق سے، اہل بیت کے تعلق سے کیا کچھ نہیں کہا گیا، مگر دو چار لوگوں کے نام ہمیں اور آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے ان معاملوں کا کنڈیم کیا ہو اور ان کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہو اور ان کے خلاف وہ کچھ بولے ہوں۔ باقی سارے کے سارے لوگ بس خاموشی اختیار کیے ہوئے اپنے گفاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زبانیں نہیں ہل رہی۔ یہ ہمارے لیے لائق افسوس کی بات ہے، ہمارے لیے یہ افسوس کا مقام و مرحلہ ہے کہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم جن لوگوں کو اپنا رہبر، اپنا رہنما، ہادی، قوم کا معزز و مکرم مانتے ہیں، وہ لوگ جب مسلمانوں پر، اسلام کے چاہنے والوں پر، ایمان والوں پر کوئی ایسی بات آتی ہے تو بالکل خاموشی اختیار کر لیتے، کچھ بولتے نہیں، بلکہ بولنا چاہیے، اس لیے کہ اگر نہیں بولیں گے تو ایسے انتہا پسندوں کا، ایسے شرارتیوں کا اور ایسے اشتعال انگیز جو لوگ بولی بولتے ہیں ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، ان کے حوصلوں کو ہوا ملتی ہے، کیونکہ ہم نہیں بولتے ہیں تو وہ ان کا حوصلہ اور مضبوط ہوتا ہے، اور پھر دن بدن وہ اس طرح کی حرکت اور اس طرح کے واقعات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اگر ہم نہیں بولیں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے تو ان کا معاملہ ایسے ہی بڑھتا جائے گا اور یہ دن بدن یہ لوگ ایسے ہی بولتے رہیں گے۔ آج کرناٹک میں ایک بچی کے ساتھ اس کو گھیر کر نعرے لگائے گئے، لیکن اللہ تعالی نے
اس بچی کو، اس لڑکی کو رب نے حوصلہ عطا فرمایا اور اس نے اس میدان میں بھی اللہ اکبر اور نعرے تکبیر کی صدا بلند کی۔ یہ ایک بچی ہے، لڑکی ہے جو ان سے ڈری نہیں، اور جن کے پیچھے لاکھوں لوگ چلنے والے ہیں، جن کے پیچھے کروڑوں لوگ ہیں، جن کے مرید لاکھوں اور کروڑوں میں ہیں، جو قوم کے بڑے بڑے عہدے پر فائز ہیں، ان کی زبانیں خاموش ہیں، ان کی زبانوں پر تالا لگ گیا ہے، وہ بولنے کو تیار نہیں ہے کہ کم سے کم بولیں۔ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اپنے قوم میں سے ایسے دو چار لوگ ہی گنے چنے ہیں جو اپنی بات رکھتے ہیں، حکومت سے سوال کرتے ہیں، اور حکومت اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں بولتے ہیں، باقی سارے کے سارے خاموش ہو کر اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں گے، تماشا دیکھیں گے، اور جب ان سے پوچھا جائے گا تو کہیں گے خاموش رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ نہیں میرے دوستو، کہیں خاموش رہنے میں بھلائی ہے اور کہیں بولنے میں بھی بھلائی ہے۔ خالی خاموش رہنے کا حکم ہمیں کتاب و سنت نے نہیں دیا۔ اگر خاموش رہنا ہوتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ میں اور دیگر تمام جگہوں پر اپنے لوگوں کو نہیں بھیجتے کہ جاؤ ان سے مقابلہ کرو، وہ بھی کہتے خاموش اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، اور جو نبی نے ایسا نہیں کیا اور آج کے لوگ کہہ رہے۔ تو لہٰذا ایسے تمام لوگوں کو، جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پیچھے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ چلتے ہیں اور انہیں اپنا رہبر ہادی مانتے ہیں، انہیں بولنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ سر سے پانی اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی خدا و رسول کی شان میں، کبھی کس کی شان میں گستاخیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہمیں بولنا پڑے گا، اگر ہم نہیں بولیں گے تو یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہوگی۔ اور ہم یاد رکھ لیں کہ آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی، اور ہمیں جب تک وہ رہیں گی ہمیں کوستی رہیں گی، اور وہ لوگ ہمیں ہمیشہ کوستے رہیں گے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آج یا کل یا اس سے پہلے جس دن بھی یہ کرناٹک کی سرزمین پہ حجاب کے تعلق سے اس بچی کو جو گھیرا گیا، اس کے سامنے، اس کے ارد گرد جو اشتعال انگیز نعرے لگائے گئے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اب ہمیں بولنا پڑے گا، ہمیں اس پر بیان دینا پڑے گا، اور ہمیں حکومت سے، سرکار سے، اور وہاں کے نمائندوں سے، اور وہاں کے جن کے ہاتھ میں قانون چلانے کی ذمہ داری ہے، جن کے ہاتھ میں امن و شانتی بحال کرنے کی ذمہ داری ہے، ہمیں ان سے مطالبہ کرنا پڑے گا، ہمیں ان سے سوال کرنا پڑے گا۔ ہم خاموش رہ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، ہم خاموش رہ کر نہیں جی پائیں گے۔ ایسی زندگی کس کام کی جس زندگی میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کی ایمان والے کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو اس کا درد محسوس ہونا چاہیے، اور ہم کس طرح کے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں پھر بھی خاموش رہتے، نہیں بولیں گے۔ کس بات کے ڈر؟ صرف تقریروں میں ہم کہتے ہیں، صرف تقریروں میں ہم بیان کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں جب آتے ہیں تو سب وہاں اس میدان میں جا کر بھاگ جاتے ہیں، کوئی کھڑا نظر نہیں آتا، کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ 2 4 10 5 ایسے نیک لوگ ہیں جو ہر میدان میں ڈٹے رہتے، کھڑے رہتے، لڑتے ہیں۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو ان معاملوں پر بولنا پڑے گا، اور ہمیں اس کے خلاف قدم اٹھانا پڑے گا، اور ہمیں قانونی طور پر جو ہمیں بھارت کی سمویدھان نے، بھارت کے قانون نے، ہمارے ملک نے جو ہمیں آئین کا ادھیکار دیا ہے، آئین کا حق دیا ہے، اس دائرے میں رہ کر ہمیں اپنی آواز اٹھانی پڑے گی، ہمیں بولنا پڑے گا۔ اب یہ خاموشی سے کام نہیں چلے گا۔ اور دوسری بات، میرے تمام مسلمان بھائی، میرے تمام مسلمان دوست، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ یار اندھ بھکتی مت کرو۔ یہ مت کہو کہ فلاں نے نہیں کہا، فلاں سے کہنے سے نہیں ہوتا۔ دین اللہ و رسول کا ہے، دین کتاب و سنت کی روشنی میں چلتا ہے، کسی کے کہنے سے نہیں چلتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے ہمیں بھی تو عقل دیا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا، ہمیں مخلوقوں میں سب سے اشرف و اعلیٰ کیوں بنایا؟ کیونکہ رب نے ہمیں عقل و فہم سے نوازا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ بھی اپنے عقل اور فہم کا استعمال کریں، اپنے دماغ کو لگائیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر یہ غلط ہو رہا ہے تو ہمیں بولنا چاہیے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ہم اس کے لیے تیار ہوں، ہم اس کے لیے بولیں۔ یہ نہیں کہ کوئی کہے گا تو ہم بولیں گے، ہم کسی کے کہنے سے نہیں بولیں گے۔ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے اور اس نعمت لازوال سے ہمیں نوازا ہے، تو ہم اس لیے ہم اور آپ بولیں، کسی کے کہنے نہ کہنے سے مت، بلکہ ہماری اور آپ کی اگر رسائی ہو ایسے لوگوں تک جن کے پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگ جن کی آواز کو سنتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو آپ ان کو بھی کہیے کہ ہم لوگ اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں بولنا چاہیے۔
اگر ہم نہیں بولیں گے تو یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہوگی، اور ہم اس کے لیے پھر آگے آنے والی نسلوں کے لیے ہم وہ موقع چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ پھر ان پر کوئی کچھ کہے گا لیکن پھر ان کا سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حضور غریب نواز کا عرس مقدس مبارک و مسعود فرمائے، اور سرکار غریب نواز کے اس ہندوستان میں، حضور غریب نواز کی بادشاہت میں مولا ہم تمام لوگوں کو امن و امان سے، سکون اور چین کے ساتھ زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے، اور حق کے ساتھ اور ظلم کے خلاف مولا ہمیں آواز اٹھانے کی، اس پر بولنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔